الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع وكأنه البدر في ليلة تمامه وكمالها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء اللهم صل على فقال وعليك السلام يا ولدي ويا سالب حوزي قد عظمت لك فدخلا معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعظم لي أنا أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزمت لك فدخلا معكما تحت الكساء فأقبل عندك ذلك أبو الحسن يا علي بن أبي طالب وقال السلام
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عافية ومن يعني يا رسول الله فقلت نعم ها هو معه ولديك تحت الكساء فأقام بلى علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعظم لي أن أكون معكم تحت الكساء فلا قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد علمت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بغاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وعوم بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا أهرب لمن أهربهم وصلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعظم عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء
الله العلي الأعلى يقرئك السلام يأمر ويخصك بالتحية والإكرام ويخلدك وإنتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد علمت أزناني أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمير وحي الله إنه نعم قد علمت لك فدخل جبرائيل ومعنا تحت الكساء فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيتي ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني آمان جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا مغفرا وخبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي أيضا والله فضلا وفراشعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا موكرا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي أهلها جماع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمود إلا وفرج الله همه
ولا مغرور إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي ضو الله فضلا وسيدنا وكذلك شيعتنا فضوا وسيدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اہمیت کو جانتے ہیں مرسی سے پہلے سوچ کی سمجھنا اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح اشک نکلے جو سورہ فاتحہ. بن محمد علیہ محمد صلی اللہ مرسی کی چند بیوی سکینہ کے حوالے سے سر جو شبیر کا زندان میں لاغے خدا سر جو
شبیر کا زندان میں لائے خدا، بھائی کے سر کو کیا زینب مضطر نے سلام، تھا گرفتار سلاسل جو زمانے کا امام، اٹھا تعظیم کو لے کر شہ مظلوم کا نام، اٹھا تعظیم کو لے کر شہ مظلوم کا نام، تشت حلقے میں لیے کشتہ غم رونے لگے، سر شبیر کو دیکھا تو حرم رونے لگے، سر شبیر کو دیکھا تو حرم رونے لگے، سب نے ماتم کیا مل کر ہوئی مجلس برپا، چوم کر سر کو عقیدت سے یہ زینب نے کہا، دکھ اٹھائے ہیں بہت تم سے بچھڑ کر بھیا، اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے لیا، اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے لیا، رو رہے تھے سب رکتے ہی کہاں تھے آنسو، سر شبیر کی آنکھوں سے رواں تھے آنسو، سر شبیر کی آنکھوں سے رواں تھے آنسو، حال کہنے کا یہ لمحہ جو سکینہ کو ملا، سر شبیر کو سینے سے لگا کر یہ کہا، چھوڑ کر ہم کو گئے آپ کہاں اے بابا، آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا، آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا، میرے رخسار پہ جو نیل آیا ہے بابا، یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہیں بابا، یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہیں بابا، آپ میدان کو سدھارے تو بڑا ظلم ہوا، آگ خیموں میں لگی جل گیا ساما سارا، چھن گئے میرے گوہر جل گیا میرا کرتا، روتی پھرتی تھی میں اس دشت بلا میں تنہا، روتی پھرتی تھی میں اس دشت بلا میں تنہا، نہ دیا ہم کو کسی نے بھی سہارا بابا، پوچھتا کوئی نہ تھا حال ہمارا بابا، پوچھتا کوئی نہ تھا حال ہمارا بابا، روتے روتے ہوئی خاموش سکینہ ایک بار، کہا زینب نے کہ میں تیری مصیبت کے نثار، آ میری گود میں آ جا میری پیاری دلدار، پر
سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے زنہار، پر سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے زنہار، جا ملی باپ سے وہ باپ کی پیاری بچی، چل بسی شام کے زندان میں دلاری بچی، چل بسی شام کے زندان میں دلاری بچی، سر جو شبیر کا زندان میں جلائے خدا، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ پر خوشنودیوں میں زمانہ بلند تر صلوات سلام کے چند اشعار اہل خانہ کی فرمان ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے، تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے، اے قیدیوں دعا دو، یہ دن نہ ہم پہ آئے، ارے لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں،
رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سار قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمیں بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے ریحان قیدیوں میں برپا ہے شور گریا پلکوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا سجاد نوح خاں ہے نوح سنا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اور محمد وآل محمد صلوات برخوشنودی امام زمانہ نرنتر صلوات آنسوؤں کے ساتھ مولا کی بارگاہ مصائب کی 3 سے 4 شعر کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی اور صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی سج گئی قاسم کے ٹکڑا سے دھر کر وہ بالا سج گئی قاسم کے ٹکڑا سے دھر کر وہ بلا ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی اور چھینتا تھا شمر چادر اور زینب
اور قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر ارے منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی ہے اور ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہا ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہا ارے نیل رخ سہاروں کے غازی کو دکھاتی رہے کیا رہا خیموں میں شہر کے ایک اداسی رہ گئی محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ظہور قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ فاتحہ الرحمن بسم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله إلا رضينا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذى إلى قيام يوم الدين وإمام زمان عجل الله تعالى فرده الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها طويلا یہ کہوں گا کہ ہمارے مجلس
فیض حاصل ہو چکا ہے، آپ گریہ فرما چکے ہیں. فقط ذاکروں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے میں چند جملے فضائل کے اور پھر مصائب کے عرض کرنا چاہوں گا. جو مومن آج ظہر کی مجلس میں ہمارے ساتھ تھے وہ بات سے واقف ہیں کہ ہم نے وہاں پر جو موضوع شروع کیا تھا، چاہتا ہوں کہ آج اسی کو جاری رکھوں اس وقت یہاں. اور وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تھوڑا سا 2 منٹ میں خلاصہ عرض کر دوں تاکہ سارے مومنین متصل ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، مادی نعمتیں اور معنوی نعمتیں. مادی نعمتوں میں یعنی جس کا سادہ زبان میں دنیا کی نعمتیں کہہ سکتے ہیں، ان نعمتوں میں ضروری نہیں ہے کہ استحقاق کی وجہ سے وہ نعمتیں عطا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈیزرو کرتا ہو تو وہ نعمت اسے ملے. اور بہت سادہ سی اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ نے رزق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا اور فرعون کو بھی دیا تھا. تو وہاں پر اطاعت کا تعلق نہیں ہے. اللہ کی دنیا کی نعمات وہ ہیں کہ اس کا تعلق اطاعت سے نہیں بنتا. اس نے نظام میں رکھا ہوا ہے کہ وہ سب کو عطا فرماتا ہے. نمرود کو بھی دے رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دے رہا ہے، فرعون کو بھی دے رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دے رہا ہے. اب اور کیجیے دشمنان اہل بیت بھی اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں، تو سانس لینا بھی ایک نعمت ہے. ایک مل کے صلوات بھیجے محمد والے. تو یہ سانس لینا بھی ایک طرح سے نعمت ہے. اللہم ٹھیک ہے، سانس لینا بھی ایک نعمت ہے. تو اللہ نے اس دنیا میں اس نعمت کو روکا نہیں دشمنان اہل بیت سے یا کفار سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کچھ نعمات وہ ہیں کہ جس میں سب مشترک ہیں، کافر، مومن، مسلم، غیر مسلم، اطاعت گزار، غیر اطاعت گزار، متقی، فاسق، سب شریک ہیں. نعمت سب کو ملے گی. یعنی کھانا کھانے سے سب کی بھوک ختم ہو جائے گی، پانی پینے سے پیاس بجھ جائے گی. اس میں کوئی ایمان کا تعلق نہیں. کچھ نعمات وہ ہیں کہ جو معنوی، غم امام حسین علیہ السلام میں گریہ کرنا، یہ ایک معنوی نعمت ہے. زیارت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ایک معنوی نعمت ہے. توفیق کو حاصل کرنے کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا محمد. نماز شب کی توفیق، تلاوت قرآن کی توفیق، یہ کچھ خاص وہ نعمات ہیں کہ جس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے کہ جو جیسے جیسے خاضع و خاشع ہوتے چلے جائیں اس کے امر کے سامنے. خدا کے امر کے سامنے خاضع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس اولو الامر کے سامنے خاضع ہو جائے کوئی. اور اس کے لیے بہت واضح طور پر ہم نے جو حدیث بھی پیش کی تھی، اور بھی کافی ساری احادیث ہیں کہ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں میں بھی جو مقامات عطا کیے وہ اس کا لیول یہ رکھا، اس کی ترتیب یہ رکھی کہ جس نے امیر المومنین کی ولایت کو جتنا جلدی قبول کیا اسی آسمان کو اسی طرح سے مقام عطا کیا. یہ بات آج جن کی مجلس تک پہنچی تھی یہاں پر. اور جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ عرض الولایت علی اہل السماوات السابعۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر امیر المومنین کی ولایت کو پیش کیا. فسبقت اہل السماء السابعۃ، سب سے پہلے 7ویں آسمان نے اس ولایت کو قبول کیا. فزینہا بالعرش، تو اللہ نے اپنا عرش 7ویں آسمان پر قرار دیا. اس لیے کہ سب سے پہلے آسمانوں میں 7ویں آسمان میں علی ولی اللہ پڑھا تھا. نرنتر صلوات بھیجیں ولایت امیر المومنین ثم سبقت اہل السماء الرابعۃ، اس کے بعد 4تھے آسمان نے قبول کیا. فزینہا بالبیت المعمور، اللہ نے بیت المعمور 4تھے آسمان پہ قرار دیا جہاں پر ملائکہ طواف کرتے ہیں، جو خانہ خدا سے بالکل اوپر. بیت المعمور وہ مقام کہ اہل زمین کے لیے قبلہ خانہ کعبہ ہے، اہل آسمان کے لیے قبلہ بیت المعمور ہے. آسمانوں کا قبلہ علی کی ولایت کی وجہ سے، زمین کا قبلہ علی کی ولادت کی وجہ سے.
کہ گھر میں ایک مجلس اعزاز اس کا خاص ماحول ہوتا ہے، تو میں بڑے عام نرم لہجے میں اس بات کو کر رہا ہوں. اگر کھلے مقام پر کہیں بات ہو رہی ہوتی تو پھر کسی اور جوش خطابت میں کہہ رہا ہوتا. کانٹینٹ وہی ہے، آپ لہجے پہ نہ جائیے گا، موضوع پہ. ثم سبقت اہل السماء الدنیا، اس کے بعد دنیا کے آسمان نے قبول کیا امیر المومنین کی ولایت. یہ ہمارا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے. فزینھا بالکواکب، تو اللہ نے ستاروں کے ذریعے سے دنیا کے آسمان کو زینت عطا کی. اور اس کے بعد پہاڑوں پر ولایت کو پیش کیا تو سب سے پہلے فیروزے اور عقیق کے پہاڑ نے ولایت کو قبول کیا، لہذا اللہ نے اسے مومن کی ہاتھ کی زینت بنایا. آگے فرمایا کہ پھلوں پر پیش کیا، جس نے قبول کیا وہ میٹھا ہو گیا، جس نے قبول نہیں کیا وہ تلخ رہ گیا. پانیوں پر پیش کیا، پرندوں پر پیش کیا، جن پرندوں نے امیر المومنین کی ولایت کو قبول کر لی اللہ نے ان کی آواز میں شیرینی عطا فرما دی. جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کی آواز. یہ تفصیلی حدیث ہے. یعنی امام علیہ السلام سمجھانا چاہتے ہیں کہ پورا نظام کائنات اللہ نے رکھا ہی امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرنے میں. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یعنی معنوی کمالات اور نعمتیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں کہ جب اس سے تعلق رکھتا ہے کہ کون اللہ کی حجت کے سامنے خاضع و خاشع ہے. دنیاوی نعمت کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ایک نعمت عطا ہوئی اللہ کی جانب سے، یہ کسی بات کی علامت نہیں. نہ اس بات کی علامت ہے کسی کے بعد دنیا کی نعمت کا ہونا کہ اللہ اس سے راضی ہے، نہ اس بات کی علامت ہے کہ راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یعنی نیوٹرل بات ہے یہ. اور کسی کے پاس اگر دنیا کی نعمت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اللہ کی رضا کے لیے یہ دار مدار نہیں ہے، وہ معنوی نعمت ہے، وہ روحانی مقامات کے جو عطا ہوتے ہیں. اور بڑی ایک بہترین مثال تاریخ میں کہ جب آپ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے خاضع و خاشع ہو جائیں تو کیا کچھ وہاں سے عطا ہوتا ہے. اس کے لیے چھوٹی سی روایت سناتا ہوں ورقہ ابن عبداللہ کی. ورقہ ابن عبداللہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں صحرا میں جا رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے کہ جو صحرا میں تنہا ہے، اور میں نے ان سے جا کے سوال کیا. مجھے تعجب ہوا کہ عرب کے بھرے صحرا میں بالکل آپ تنہا ہیں، اکیلی ہیں، تو خیریت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جیسے میں نے سوال کیا تو انہوں نے سورہ زخرف کی آیت پڑھ کے مجھے جواب دیا کہ قل سلام فسوف تعلمون، کہ اے رسول ان سے کہیے کہ پہلے سلام کریں، فسوف تعلمون، ان قریب انہیں خبر ہوگی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں خاتون سے جب کلام کر رہا ہوں تو انہوں نے قرآن کی آیت سے مجھے جواب دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بھرے صحرا میں کیا کر رہی ہیں اس وقت یہاں؟ یعنی اگر کوئی میں آپ کی مدد کر سکوں تو مجھے ارشاد فرمائیے. تو انہوں نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ من یہد اللہ فما لہ من مضل، کہ جسے اللہ راستہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یعنی اور ظاہر ہے کہ تقریباً آپ مومنین پہنچ گئے کہ میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن واقعی آپ کی ذوق کے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جسے اللہ راستہ دکھانا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یعنی یہ کہ میں ایک راستے کی تلاش میں ہوں اور اللہ کی جانب سے توفیق ہوگی تو راستہ مل جائے گا اور میں پہنچ جاؤں گی اس راستے تک. تو جب دوسری مرتبہ اس خاتون نے ساتھ جواب دیا تو مجھے تھوڑا سا ذہن میں شبہ ہوا کہ میں کسی انسان سے کلام کر رہا ہوں یا کوئی جنات میں سے ہیں کہ جن سے میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولادوں جب اللہ کی عبادت کے لیے جاؤ تو وہ زینت جو تمہارے لیے حلال ہے اسے استعمال کیا کرو. اے آدم کی اولادوں یعنی یہ کہ آدم کی اولاد میں سے ہوں، یعنی جنوں میں سے نہیں ہوں بلکہ انسانوں میں سے ہوں. تو میرا تعجب اور بڑھ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں تشریف لے جانا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے آیت پڑھی کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس پر استطاعت ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں. مل کے اور صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. جس کے پاس استطاعت ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. یعنی حج پہ جانا چاہتی ہوں. اچھا تو کتنے دن ہو گئے آپ کو سفر میں؟ تو فرمایا کہ
انا خلقنا السماوات والارض فی ستۃ ایام، ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے۔ اب صاحبان فہم تشریف فرما، میرے مزاج سے بھی آشنا ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک فکرہ ہی کافی کہ ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے 6 دنوں میں۔ اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ فرض کیجیے 6 دن نہ ہوئے ہوتے اور کچھ اور دن ہوئے ہوتے تو قرآن کی کون سی آیت پڑھتی، تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو پڑھ رہی تھی انہیں خود خبر تھی کہ مجھے قرآن کی کون سی آیت ہے۔ حضرت سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مل کے صلوات بیت محمد۔ ورقہ ابن عبداللہ کہتے ہیں میں اور تعجب میں آ گیا کہ انہوں نے اس طرح سے مجھے سمجھایا کہ 6 دن ہو گئے مجھے سفر میں، تو میں نے ان سے بتایا کہ راستہ جس طرف تھا بیت اللہ کا، مکہ مکرمہ کا راستہ تھا، کیونکہ بڑے صحرا میں مجھے ایسا لگا کہ انہیں راستے کی خبر نہ ہو شاید، تو میں نے راستہ بتایا کہ بھی اس طرف سے آپ تشریف لے جائیے، آپ مکہ پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی انسان کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ اس پہ تکلیف نہیں رکھی ہے، یعنی کہ اگر مجھ میں ظاہری طور پر اس بدن میں جسم میں طاقت استطاعت ہوتی تو میں پہلے ہی جا چکی ہوتی، تو اللہ نے اس سے زیادہ تکلیف نہیں رکھی جتنی بدن میں طاقت ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو ورقہ ابن عبداللہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساری بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بظاہر شاید یہ کہ آپ نہیں خود پہنچ پاتی، تو جو آپ کا کاروان آگے اس طرف نکل چکا ہے تو آپ میرے اونٹ پہ بیٹھ جائیے، میں آپ کو پہنچاتا ہوں، میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جائیے تو میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ عجیب ہے، جیسے ہی ورقہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بیوی سے کہا کہ میرے ساتھ آپ اونٹ پہ تشریف رکھیے تو میں آپ کو کاروان تک پہنچا دوں، تو انہوں نے سورہ انبیاء کی آیت پڑھی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا ہے۔ ایک اور مل کے صلوات بیت محمد اللہم صل علی اگر زمین و آسمان میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا، یعنی یہ کہ اگر ایک سواری پر اونٹ پر 2 نامحرم، کیونکہ میرے لیے نامحرم ہو، اگر 7 اس طرح سے بیٹھے ہوں تو شرعاً جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، فساد ہے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ کلام سنا تو مجھے اشارہ مل گیا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح سے اونٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہتی ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ بڑے پیغام ہیں، محرم نامحرم کے مسائل آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی آفیسز میں ہیں، معاشرے میں ہر طرف ہیں، ٹیکسیز میں، اوبر میں، ہر جگہ یعنی، تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اسے فساد سے تشبیہ دی گئی، جیسے زمین و آسمان میں 2 خدا ہو تو فساد ہو سکتا ہے، اگر 2 نامحرم ایک مقام پر اس طرح سے تنہا ہوں، خود یہی شرعاً حرام ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی پیسنجر کو ڈراپ کر رہے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس میں شرعاً اگر فساد کا خطرہ نہ ہو تو گنجائش ہے، لیکن یہ کہ ویسے کسی مقام پر تنہا، محرم نہ محرم کا ہونا، کوئی گناہ نہیں کر رہے، خود یہ شریعت اسلامی نے کہا کہ نہیں، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ اس طرح سے امام نے تعبیر کی کہ جہاں کہیں 2 نامحرم ایک ساتھ ہوں تو پھر وہ 2 اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ تو اہل بیت الاسلام کے ماننے والے اور چاہنے والے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ زندگی جتنی پاکیزہ اور طاہر ہوگی اتنا ہی یطہرکم تطہیرا والوں سے قریب ہوگی، جتنا اس میں نجاست اور رجس آتا چلا جائے گا تو اللہ نے دور رکھا ہوا ہے رجس کو اہل بیت سے۔ بس یہ ایک جملہ کافی ہے، آپ حضرات پہلے سے صاحبان شعور ہے، لیکن تذکر دے دینا ممبر سے اچھی بات ہوتی ہے، یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ فذکر ان نفعت ذکر، اللہ کے رسول کو بھی کہا گیا قرآن میں فذکر، انہیں یاد دہانی کرواتے رہا کرو، ریکال ہوتا رہے، فذکر، باتیں کچھ پہلے سے پتہ ہوتی ہیں، فذکر ممبر امام حسین السلام اور فرش ادا کی برکت سے وہ بات دل پر اثر کر جاتی ہے۔ فذکر ان نفعت ذکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو حرام سے محفوظ رکھے انشاءاللہ والعظیم۔ عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام پر ایک اور صلوات بیت محمد۔
سخت ترین تعبیرات ہیں. اب میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر موضوع پہ بات بھی ہو سکتی ہے, اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے خود حیا بھی محسوس ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ جب میں اس کی ڈیٹیل و تفصیل میں جاؤں, بس اتنا اشارہ کافی ہوتا ہے. میں نے عرض کیا امام حسین السلام کے فرش ادا کے صدقے میں بہت سی باتیں دل پر اثر کر جاتی ہیں. ویسے شاید آپ سنیں, ویسے انسان سوچے تو اثر نہ ہو, لیکن امام حسین کے ذکر کی صدقے میں اور برکت سے اثر ہو جاتی ہے. مثلاً یہ کہ وہ ایک زائر, جب تک امام رضا علیہ السلام کا حرم کھلا ہوا تھا اور اس میں یوں سیپریشن نہیں تھا, یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے کہ جب کئی حرم اس طرح سے کھلے ہوئے تھے کہ لیڈیز اور جینٹس ایک ساتھ ہی مل کر زیارت کر رہے تھے, تو اس صورت میں ایک زائر اس کو نفس نے اس کے بہکا دیا, اور اس کے بعد اس نے غلط نگاہ کر لی امام کے حرم کے قریب ایک نامحرم پر, اور بعد میں رات کو خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے دریا کے درمیان, اور وہ امام رضا علیہ السلام کو, کیونکہ وہ حرم میں تھا تو وہی منظر دیکھ رہا ہے کہ میں امام رضا کو دیکھ رہا ہوں, اور میں نے ایک تیر مار دیا امام رضا علیہ السلام کو. اور سوچنے لگا کہ یہ کس قسم کی بات ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں عقیدت میں آیا ہوں, تیر مار رہا ہوں, یعنی استغفر اللہ, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے امام کو تیر مارے گا. اور امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تو نے حرام نگاہ اٹھائی تھی یہ ویسا ہے کہ جیسے تو ہم پر تیر مار رہا ہو. انشاءاللہ ہم سب کی جو شیطان کا بہکانا ہے وہ ضروری نہیں کہ فقط وہ کسی پہلے سے گناہگار کو بہکائے گا, نہیں, وہ کسی متقی انسان کو بھی بہکا سکتا ہے. بلکہ یہ کہ جب یہ کفش داری ایک ہوا کرتی تھی, اس زمانے کی بات ہے, بی بی معصومہ قم کے حرم مطہر میں, کہ ایک عالم دین آئے, اور کفش داری ایک ہوتی تھی یعنی کہ جہاں پر اپنے جوتے چپل رکھواتے ہیں زیادہ, اس میں لیڈیز جینٹس وہ وہاں پہ اس وقت بھی ایک زمانے میں سیپریشن نہیں تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایک ساتھ ہجوم ہے, تو انہوں نے کہا اسے الگ کر دیجیے, مناسب نہیں ہے یہ. تو وہاں جو کفشدار تھے انہوں نے کہا کہ آگا یہاں پر کون بیٹھ سکتا ہے, یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں بیٹھ سکتا ہوں, مثلا ٹھیک ہے, اپنے اوپر ہی لے کر بات کی انہوں نے, اس لیے کہ شیطان کسی بھی وقت کسی کو بھی بہکا سکتا ہے. بڑے بڑے عابدوں کے واقعات بنی اسرائیل کے موجود ہیں, تو اس کو مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, تو اس خاتون نے کہا کہ اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا ہے, یعنی کہ اگر میں تیرے ساتھ نامحرم ہوتے ہوئے اس اونٹ پر موجود ہوں تو فساد کا امکان ہے, تو وہ اتر گئے. ورقہ ابن عبداللہ کہتے ہیں میں احترام اتر گیا, اور میں نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے. تو خاتون تشریف لے گئی اونٹ پر, ہے ذہن میں آپ کے جس تصویر میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں اترا اور وہ خاتون اونٹ پہ تشریف لے گئی, تو انہوں نے پھر سورہ قاف کی آیت پڑھی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. بے عیب ہو پروردگار جس نے اس سواری کو مسخر کر دیا ہمارے لیے, وانا الى ربنا لمنقلبون, وما كنا له مقرنین, ہم اس قابل نہیں تھے کہ سواری کو کنٹرول کر سکتے, وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, ہمیں اسی کی طرف واپس پلٹنا ہے. جب میں انہیں پہنچاتا گیا, جیسی کاروان ان کا نظر آیا, چونکہ مجھے سمت پتا تھی, میں اونٹ سے بہت تیزی کے ساتھ وہاں پہنچا, تو کچھ دیر بعد جب میں وہاں پہ پہنچا ان کاروان کے ساتھ وہ ملحق ہوئی, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کاروان میں کسے جانتی ہیں, مجھ سے بلا دو تاکہ آپ کو میں ان کو ثبوت کر دوں. تو انہوں نے پھر 4 آیتیں پڑھی, وما محمد الا رسول یا داؤد خذ الکتاب بالقوة یا موسیٰ انی انا اللہ یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوة یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے, اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا, اے یحییٰ جو کتاب ہم آپ کو دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھام لو, یا موسیٰ انی انا اللہ, اور اے موسیٰ یاد رکھو کہ میں تمہارا خدا تم سے کلام کر رہا ہوں. یعنی میں 4 افراد کو جانتی ہوں جن کے نام ہے محمد, یحییٰ, داؤد اور موسیٰ. اچھا تو بی بی کیا ہے آپ کے کہ میں ان کو المال والبنون زینۃ للحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اور صلوات بھیجے محمد وعلیہ بس اختتام تک آ گیا آہستہ آہستہ میں. ورقہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں فوراً کاروان میں گیا, میں انہیں بلا لایا, اور میں نے کہا کہ میں آپ کی والدہ جو کہ راستے میں رہ گئی تھی اور آپ خود پریشان تھے کہ کہاں پر ہیں, تو میں بس انہیں لے آیا آپ کے پاس. تو یہ کون ہے کہ جب بھی میں نے اس سے کلام کیا تو انہیں قرآن کی آیت سے مجھے جواب دیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوئی اور نہیں کنیز فاطمہ زہرا حضرت فضہ علیہ السلام ہے, کہ ان کی زندگی گزر گئی ہے اور سال ہا سال ہو گئے ہیں, جب بھی ہم ان سے کلام کرتے ہیں تو سوائے قرآن کی کوئی اور بات کہتی ہی نہیں. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد.
یہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے خاضع و خاشع ہونے کا اثر ہے. میں نے عرض کیا کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھی مل جائیں، لیکن جو معنوی کمالات ہیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی زمین کو در اہل بیت پہ نہ چکائیے. اور حضرت فضا سے بڑھ کے کیا مثال ہو سکتی ہے کہ علامہ نقوی صاحب نے لکھا کہ دنیا کے بادشاہوں کے نام نہ ہمیں یاد ہیں نہ انہیں یاد کرنے کا شوق ہے، لیکن ایک وہ کنیز کہ جنہوں نے وہ جو مقام کی شہزادی تھی اور اپنے آپ کو اس دنیا کے منصب کو چھوڑ کر تشریف لائیں اور سیدہ کونین کی خدمت میں پہنچی، تو وہ کنیز وہ ہیں کہ جن کا نام ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو یاد بھی ہے اور ان کا ذکر ہماری محفلوں کی زینت بھی ہے. تو اور ہمارے لہذا اچھا جب حضرت فضا سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ قرآن سے کیوں کلام کرتی ہیں، تو ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے، البتہ وہ بھی قرآن کی آیت سے سمجھایا تھا، لیکن انہم کانوا مسئولون، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ سوال کیا جائے گا جسم کے ہر عضو کے بارے میں قیامت میں. مثلا زبان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم نے کیا کہا تھا. جب رب العزت مجھ سے قیامت میں سوال کرے گا کہ تم نے زبان سے کیا کہا تھا، تو میں کہہ دوں گی کہ اپنی مرضی سے کچھ کہا ہی نہیں تھا، جو کچھ کہا تھا وہ تیرا قرآن ہی کہا تھا. اب یہ یعنی دیکھیے یہ مثالیں مجالس میں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ جب ہم اس معراج کو سن لیں تو پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سے قریب کرنے کی کوشش کریں. جس گھر میں پھر سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، ان ایام اعظام میں نے 1-2 جگہ اس حدیث کو پڑھا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت مستقل ہوتی رہے، حدیث معصوم ہے کہ اہل آسمان کے لیے وہ گھر اسی طرح سے روشن اور منور ہوتا ہے جس طرح سے اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے روشن اور منور ہوتے ہیں. اس لیے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کی عادت بنائیے اور زندگی کا کوئی دن ایسا نہ جانے دیجیے کہ جس دن آپ قرآن کم سے کم 2 یا 3 آیتوں کو نہ پڑھیں. ایک دن بھی ایسا نہ جانے دیں، ضرور پڑھیں. اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے آسان بھی ہے، آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، قرآن کو کم سے کم 2 یا 3 آیتیں ضرور پڑھ لیں تبرکن، کہ آپ کہہ سکیں ہاں میری زندگی کا یہ دن خالی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن نہ پڑھا ہو. تو جب قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اہل آسمان کے لیے وہ گھر اس طرح سے روشن اور منور ہے. اور قرآن کے سائے میں جب تربیت اور پرورش ہو بچوں کی تو پھر یہ مثال ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے کہ وہ تو معراج ہے، خیر سیدہ کونین کی کنیز تھی، لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس سے قریب ہوں گے انشاءاللہ قرآن کے سلسلے میں. اور اگر اللہ نہ کرے اس وقت جس طرح سے میڈیا کی صورتحال اور سوشل میڈیا کی صورتحال ہے، حوالے کر دیا بچوں کو، تو پھر بچے ویسے ہوں گے کہ جیسے ہمارے سامنے ہیں. تو اس لیے خود یہ انتخاب ہم نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کس چیز پہ محنت کرنی ہے. محنت ہم بچوں کے کیریئر پہ کرتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے، لیکن وہ جو کیریئر کا تعلق ہے وہ اس کی 60 اور 70 سال کی زندگی سے. ایمان کا جو تعلق ہے وہ اگر کہو کہ ہزاروں سال کی زندگی تب بھی غلط ہے، اس لیے کہ ہزاروں سال بھی نہیں ہے، نہ لاکھوں سال ہے، نہ کروڑوں سال ہے، بلکہ نامحدود سال ہے. تو یہ فیصلہ ہم اور آپ نے کرنا ہے کہ کس چیز کے لیے کس طرح سے ترجیحات کو ہم نے طے کیا ہوا ہے. مثال طور پر اب ہے کہ جتنی ہائر ایجوکیشن ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس کی وجہ سے کچھ لاس ہو رہا ہے دین اور مذہب کے معاملے میں جسے ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. مثلا کچھ مومنین نے یہاں بتایا کہ ہمارے ساتھ کچھ بہت اسٹینڈرڈ کے اسکولز ہیں، لیکن وہاں کا کلچر یہ ہے کہ جب اور وہاں پر صرف خاص طرح سے ایگزامس لے کر جب آپ اپنے بچوں کو داخل کروا سکتے ہیں. لیکن مجھے خود کئی مومنین نے جن کے اپنے بچے وہاں پر پڑھ رہے تھے کئی سالوں سے، انہوں نے بعد میں آ کر کہا کہ ہم ایک بات میں بڑے پریشان ہو گئے کہ اسکول کا ماحول اس طرح سے ہے کہ وہ ایتھسٹ بنا دیتے ہیں آہستہ آہستہ بچے کو، کیونکہ وہ سوالات اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جب اس کے جواب نہیں ہو پاتے تو وہ پورا ماحول ہی ایک دیکھیں ماحول کا اثر ہوتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیجیے بہرحال ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو آہستہ 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 اس لیے یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہمیں کس چیز کو کس طرح سے ترجیح دینی ہے، کیا چیز ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے. امام حسین کے بغیر خدا تک پہنچنا ہی ناممکن ہے، اور امام حسین کے ذریعے خدا تک پہنچنا بہت آسان ہے. دونوں طرف سے بات ہے، پھر سے جملہ سنیے گا. امام حسین علیہ السلام کے بغیر خدا تک پہنچنا ناممکن ہے، امام حسین کے ذریعے ان کے وسیلے سے خدا تک پہنچنا بہت آسان ہے. اور اگر زندگی چلے کیسی بھی گزری ہو، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ مولانا صاحب تلاوت قرآن کی بات کر رہے ہیں، اب میں 40-50 سال کا ہو گیا، میری زندگی میں پتہ نہیں کتنے دن کتنے مہینے گزر گئے کہ میں نے قرآن نہیں کھولا، اب کر کے کیا ہے بہت بڑا تو میں اکھاڑ لوں گا، کوئی تیر مار لوں گا. نا انین المسلمین احب الی من تسبیح المسبحین، حدیث قدسی ہے کہ مجھے گناہگار کی فریاد تسبیح کرنے والے کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. ایک گناہگار ہے، اگر وہ گناہگار فریاد کر کے اللہ کہہ رہا ہے جو تسبیح کرنے والا ہے اس سے زیادہ مجھے پسند یہ کہ جو گناہگار کی فریاد ہے.
اور ایک اور حدیث میں مفہوم آپ کو سناتا ہوں، فرمایا کہ وہ عبادت جس پہ غرور آ جائے اس سے بہتر وہ گناہ تھا کہ جس میں بعد میں شرمندگی ہو جائے. گناہ کے بعد جو شرمندگی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ شرمندگی اس عبادت سے کہ جس میں غرور آ چکا ہے. لہذا اب بھی اگر کوئی شرمندہ ہو کر اس نیور ٹو لیٹ جیسے انگلش میں کہتے کبھی بھی کوئی پہنچ جائے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ ملاحظہ فرمائیے گا حضرت حر علیہ السلام کی زندگی آپ نے ہمیشہ سنی بھی ہے. 42 ایئرز ان کی ایج تھی. 42 سال اگر آپ ریشو پروپورشن نکالیے گا اس کے دن، تو کتنے دن اس طرف ہیں اور کتنے چند گھنٹے اس طرف ہیں، تو کتنا پرسنٹ بنتا ہے؟ کتنے پرسنٹ اس طرف اور کتنے فیصد اس طرف؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی شاید 99 کتنے فیصد اس طرف ہے، زندگی کے چند گھنٹے اس طرف ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ جو چند گھنٹے اتنے پرخلوص ہیں امام حسین کی خدمت میں کہ جو اس پرخلوص طریقے سے امام حسین السلام کی خدمت میں پہنچے، چند گھنٹوں میں امام حسین السلام نے وہ معراج عطا فرما دی کہ جب صادق آل محمد زیارت پڑھے تو ساتھ میں یہ جملہ کہ ابھی انتم و امی، جس میں اور بھی شامل ہے کہ میرے اے شہیدان کربلا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے. محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. سب کو کرم وہیں سے. یہ امام حسین علیہ السلام کا بہرے بے کرائے کرم کا وہ بہرا ہے جو جتنا جس طریقے سے استفادہ کرتا جائے اور حاصل کرتا چلا جائے. امام حسین علیہ السلام کی درسگاہ میں آنے کے لیے اور ان سے متصل ہونے کے لیے یہ بھی شرط نہیں رکھی اللہ نے کہ کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا عالم ہوگا تو وہی آ سکتا ہے. نہیں، یہاں پر خلوص شرط ہے. باقی ہے کہ کتنے ایسے تاریخ میں گزرے ہیں کہ جو اتنے پڑھے لکھے بظاہر نہیں تھے لیکن پہنچ گئے امام کی خدمت میں. جو خلوص کے ساتھ پہنچے تو انہیں مقام اور معراج نصیب ہو گئی. خود جو واقعہ ملتا ہے ہمدان کے رہنے والے شخص کا کہ جب اس نے کردار ٹھیک نہیں تھا، اس کا زندگی عجیب و غریب طرح سے گزر رہی تھی، اور ایک عالم دین جب محرم کی مجلس پڑھ کے اس کے کیونکہ محلے میں سسٹم یہ ہوتا تھا کہ جیسے آج بھی کالونیز ہوتی ہیں، تو کالونی تھی ایک طرح سے کہ جس میں دروازہ بند ہو چکا تھا اس کالونی کا، اور عالم دین بعد میں تشریف لا رہے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، مجلس ادا پڑھ کے، اور کوئی دروازہ کھولنے کے لیے نہیں تھا، اور انہوں نے نوک کیا تو یہی شخص تھا ایک ہمدان کا رہنے والا جس کا بظاہر میں کہہ رہا ہوں کردار صحیح نہیں تھا. وہ پہنچا وہاں پر، اس نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ ایک عالم دین موجود ہے، تو اپنی فطرت کے مطابق وہاں پر اس عالم دین سے بھی اس نے کچھ نامناسب باتیں کی اور کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں. تو خدا کے لیے مجھے اپنے گھر جانے کا نہیں، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ میرے سامنے مجلس نہیں سنائیں گے. اور جب اس نے بہت اصرار کیا، اور پہلے تو وہ اصرار ایسے ہی کر رہا تھا تاکہ کچھ پریشان کر سکے، اور عالم دین نے کہا کہ یہاں نہ کوئی مجمع ہے نہ کوئی بات ہے، تو میں کہا کس طرح سے مجلس سناؤں. دیکھیں ایک بات ہے، مجلس اعضاء میں بھی میں نے 2 یا 3 دن پہلے بھی ایک مقام پرس کیا تھا. یقین فرمائیے یہ میں اپنے دل کی کیفیت آپ کو سنا رہا ہوں. سارا سال چونکہ کچھ دن میں آپ کے یہاں ہوتا ہوں، کچھ باہر ہوتا ہوں، الحمدللہ مجھے اس طرح سے تجربہ ہو جاتا ہے کہ میں ایسی مجلس سے بھی خطاب کرتا ہوں جس میں 20 لوگ میرے سامنے سننے کو ہوں، اور وہ بھی مجلس ہوتی ہے جس میں 25,000 لوگ سامنے سننے کو. اور یقین فرمائیے بالکل اسی دل کی برابر کی کیفیت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوتا ہوں. ظاہر ہے کہ ایک فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ لہجے میں فرق آ جاتا ہے انسان کے، اور وہ لیکن جو ایک دل کی کیفیت ہے اور جو مواد اور کانٹینٹ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی فضائل کا بیان ہے، وہ چاہے 20 لوگ سامنے بیٹھے ہوں یا ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے ہوں یا میں میڈیا پر ہوں جس میں لاکھوں لوگ سن رہے ہوں، وہ ہر طرح کے تجربے سے میں گزرتا رہتا ہوں. کچھ نہیں پتا کہ کون سی مجلس کس مقام پر درجہ قبولیت تک پہنچ. کبھی بھی آپ کسی مجلس میں جائیے تو ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر تعداد کم ہو مومنین کی، تو فکر نہ کیجیے، مجھے تو قدر فکر نہیں ہوتی. یعنی کیوں؟ ایک حضرت آیت اللہ خمینی کے ایک مداح تھے، آغا کوثری ان کا نام تھا. علماء کرام کے ہوتا ہے ان کے گھروں میں دفاتر میں ایک خاص ذاکر ہوتے ہیں، احترام کرتے ہیں وہ لوگ ذاکروں کا، مداحی. تو وہ مداح تھے اور کافی مشہور مداح تھے. تو کہتے ہیں تاسوعہ یعنی 9 محرم الحرام کی تاریخ تھی، اور مجھے بہت مجلسیں پڑھنی تھیں اور بڑی بڑی مجلسیں پڑھنی تھیں، ہزاروں بلا مجمع ہوتے ہیں. وہاں پر مجھے مصائب کا بیان کرنا تھا، تو میں اپنے گھر سے نکلا. وہ اپنا سچا واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا تو گھر کے کونے پر میں نے دیکھا کچھ جوان ہیں جنہوں نے سبیل لگائی ہوئی، کچھ بچے چھوٹے سے انہوں نے سبیل لگا. ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا اہتمام کہ وہ کچھ میز وغیرہ لگا سکتے، کچھ پتھر وغیرہ بنا کر انہوں نے سبیل لگا دی تھی اور چائے بنا رہے تھے. وہ
تو جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ آئے کوثری آپ بہت ہی بین الاقوامی بہت مشہور خطیب ہیں، پورا ایران آپ کو جانتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو آپ اگر ہو سکے تو ہمارے یہاں بھی، چاہے وہ بھی جانتے تھے، بلا وجہ اصرار نہیں کیا، کہا چاہے آپ 2 جملے مصائب کے کہتے ہیں بس ہم راضی ہیں، اب 2 جملے مصائب کے ہمارے یہاں کہہ دیں۔ اب میں نے ان سے کہا کہ مجھے جانا ہے آگے کا نہیں، اگر آپ کہتے 2 جملے مصائب کی تو ہماری سبیل کا آغاز مصائب لغت سے ہو جائے۔ تو میں وہاں بیٹھ گیا اور میں نے مختصراً مصائب کا ذکر کیا، اور مصائب کا ذکر کرنے کے بعد جب میں جانے لگا تو انہوں نے مجھے کہا آپ ہماری سبیل سے آپ ہی آغاز کیجئے، تو انہوں نے چائے مجھے پیش کی، جو چائے پیش کی تو بچوں نے چائے بنائی بھی تھی تو ذائقہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں تھا، تو ان کی نظروں سے چھپاتے ہوئے اپنے سے پوری چائے پی نہیں جا رہی تھی، تو میں نے ادھر ادھر کر کے تھوڑی سی چائے گرا دی، اور بچوں کو خبر نہیں ہوئی، میں نے بس دے دیا، انہیں جو استخوان تھا وہ واپس کر دیا تاکہ وہ بس میں چلا گیا۔ پھر میں بڑی بڑی مجلسوں میں گیا، پتہ نہیں کہاں کچھ خطاب کیا، رات میں جب واپس آیا وہ سید تھے تو کہتے ہیں سید کون سلام اللہ علیہ معذر امام حسین علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائیں، اللہم صلی علی محمد، سنیے گا کیا چیز ہے، انہوں نے کہا اے کوثری تم نے آج بہت مجلسوں میں خطاب کیا ہے، تمہاری صرف ایک مجلس قبول ہوئی ہے آج، تمہاری صرف ایک مجلس قبول ہوئی ہے، کبھی بھی کون سی مجلس کا، وہ جو بچوں کے ساتھ پتھر پہ بیٹھ کے پڑھی تھی، صرف وہ مجلس قبول ہے، اس وقت تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی واقعہ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، صرف بچوں کے لیے کیا تھا۔ اچھا بیوی وہ مجلس قبول، اور پھر بیوی نے سوال کیا کہ تم نے وہ چائے کیوں گراتی تھی؟ بیوی میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے احساس نہیں ہو سکا کہ صرف چند بچے بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں اس کی اتنا تقدس اور اتنا احترام ہے۔ کہا اے کوثری تمہیں نہیں خبر کہ ان بچوں کی مدد میں نے کی تھی اس سبیل کو بنانے میں، تم نے لحاظ نہیں رکھا۔ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام، کم زیادہ چھوٹا بڑا یہاں حیثیت نہیں رکھتا، یہاں خلوص حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اپنے دل کو جوڑ کے رکھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، زندگی میں کچھ کام ایسے ضرور کر کے جائیے کہ خدا سے کہہ سکیں میدان قیامت میں کہ پروردگار یہ کام میں نے صرف امام حسین کے لیے کیا تھا۔ چاہے خاندان میں کسی کی مدد ہے، چاہے کسی اور مومن کے لیے بھلائی ہے، چاہے کوئی اپنے گناہ کو چھوڑ دینا ہے، کوئی گناہ اپنا ہر انسان اپنے زندگی میں جانتا ہے کچھ نہ کچھ ایسی غلط باتیں ہوتی ہیں، ایک گناہ کے لیے نیت کیجئے میں صرف عشق امام حسین میں چھوڑ رہا ہوں اس گناہ کو، آپ کہہ سکیں قیامت میں پروردگار نفس تو بہت بیکار رہا تھا، گناہ سامنے بھی تھا، کر لیتا کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، نہ کوئی عزت جاتی نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا، صرف عشق امام حسین میں چھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ 3-4 باتیں آج آگے گفتگو میں، قرآن پڑھنے کی عادت رکھیں، یہ ساری چیزیں، یہ سب انشاءاللہ سب ساتھ ساتھ ہو۔ امام حسین علیہ السلام پھر کریم ابن کریم ہے، اور جو بات سنانے لگا تھا وہ یہ کہ اس عالم دین سے اس شخص نے ماشاءاللہ کچھ آنکھوں میں پہلے ہی آنسو بہ رہے ہیں، اور ذکر امام حسین کافی ہے رونے کے لیے، لا یذکرونی مومن الا بکا، مومن کے سامنے میرا ذکر نہیں ہوگا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ تو وہ شخص کے جو طبیعت اور فطرت میں ٹھیک نہیں تھا، اس نے اس عالم دین سے انہیں پریشان کرنے کے لگا، جب تک تم میرے سامنے مصائب نہیں پڑھو گے تو میں نہیں جانے دوں گا۔ اس عالم نے کہا کہ اب مجھے جانے دو آپ کو، کہا نہیں ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں سامنے مصائب پڑھو۔ اور کتنی عجیب بات ہے، یقین فرمائیے گا یہ واقعہ اور بہت سارے واقعات اور بہت ساری مجلسوں میں آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں رٹی رٹائی تو بات آپ کے سامنے کر نہیں رہا ہوتا، بس وہ موضوع بنتا چلا جاتا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاتا ہوں، یہ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ مجھے واقعہ اس وقت اس مجلس میں پڑھنا ہے۔ ہاں مصائب، البتہ سچی بات ہے کہ مصائب میں نے ذکر سوچا ہوا تھا کہ کس ہستی کا ذکر کرنا ہے، ابوالفضل عباس علیہ السلام اور شہزادی سکینہ السلام علیہ السلام۔ یہ واقعہ خود بخود نشاندہی کر لیتا ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مصائب، کہ مولا بھی کیسے رب بنا دیتے ہیں۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے سامنے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ عباس کے مصائب ہوئے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ کبھی ایک بہت گناہ گار انسان ہوتا ہے، کسی بات پر اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا، لیکن مصائب امام حسین کا ایسا اثر ہو جاتا ہے۔ آپ یقین فرمائیے مجھ جیسے 10 15 20 طالب علم کوئی بات کہتے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا کبھی کسی کو، لیکن ذکر امام حسین میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے جب مصائب میں دل نرم ہوتا ہے تو کوئی ایسی بات دل پر لگ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک حضرت علی اکبر کے مصائب تھے، بہت گریہ ہو رہا تھا، بہت زیادہ گریہ، یہ میں اپنے آپ کے لیے نہیں کہتا، بس یہ مولا کی توفیق ہے، بہت زیادہ گریہ ہو رہا تھا، اور روایت یہاں تک پہنچی کہ علی اکبر کے لاشے کو حسین نے اٹھانا چاہا تو خیمے کے در سے بی بی زینب کی آواز آئی۔
میں مثال بیان کرنا چاہتا ہوں. خیمے کی طرف سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ بھیا یہ لاش آپ اکیلے نہ اٹھا سکیں گے. حسین نے اکبر کی لاشے کو زمین پر رکھا اور کہا بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آئے، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کر دیا. بس یہ جملہ کہتے ہوئے مصائب بہت معراج پڑھتے ہوئے میں نے ایک جملہ کہا کہ اپنی ماں بہنوں سے مومنات جو سن رہی ہیں بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا، اس لیے کہ اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا. یقین فرمائیے ایک صاحب تھے، انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ مولانا میں زندگی بھر اپنے گھر والوں سے کہتے کہتے تھک گیا کہ میں حجاب کیجیے، کتنی مجلسیں سنا دی، کتنے علماء کے واقعات، کیا کچھ سنا دیا، کوئی اثر نہیں ہو رہا. یہ جو اکبر کے مصائب کے دوران آپ نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اکبر کا دل دکھے گا اگر بے حجاب کو گھر سے باہر آ جائے خاتون، یا زینب کا دل، بس ان کے دل پر ایسا جا کے لگا. انہوں نے کہا کہ بس میں شاید ویسے حجاب نہ کرتی لیکن علی اکبر کی شہادت کا صدقہ، یہ ہے مسائل کا اثر. تو ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مسائل اتنے ایسے پڑے وہ ان عالم دین نے کہ اس کا دل منقلب ہو گیا. وہ کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، بس دل ایسا منقلب ہوا اس زمانے میں جو تقریباً آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، پہنچ گیا نجف اشرف کربلا معلّہ. پہلے عباس کے حرم میں حاضری دی، پتہ نہیں کیسے پہنچا ہوگا، کتنی مشکلوں سختیوں کو سہ کر لیکن پہنچا. امام حسین کے حرم میں غازی عباس کو حاضری دی، کہا کہ مولا آپ کے ذکر کے صدقے میں مجھے ہدایت ملی ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا. اور اس کے بعد نجف اشرف پہنچا، نجف اشرف ہی رہ گیا. اس نے کہا مجھے واپس نہیں جانا، اب واپس جا کر کیا کروں گا، وہیں پر مجھے بڑی سخت زندگی گزار رہا تھا، بڑی فقر و فاقے میں، لیکن کہتا مجھے واپس نہیں جانا. وہیں پر رہ گیا، وہیں پر رہتے ہوئے حرم میں رہتا تھا، وہیں کہیں ارد گرد ہوتا تھا. آیت اللہ شیرازی کی مرجعیت کا زمانہ تھا. ایک مرتبہ ایک مغرب کی نماز انہوں نے پڑھائی تو خبر آئی ایک عالم دین کی وفات ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا قبر امیر المومنین کے ارد گرد حرم کے قریب میں قبر تیار کرو. بہت بزرگ عالم تھے، کہا انہیں ان کا مقام احترام یہ ہے کہ نہیں یہاں دفن کیا جائے. عشاء کی نماز کے بعد جنازہ کرتے ہیں. عشاء کی نماز جب ختم کی تو انہوں نے آ کے پھر سے کہا کہ وہ عالم ان کی وفات نہیں ہوئی تھی، غشی میں چلے گئے تھے، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں، لوگ سمجھتے کہ مر گئے. تو کہا غشی میں چلے گئے تھے، نہیں اب وہ ٹھیک ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی. اتنے میں یہ بات ہو رہی تھی تو یہی ہمدان کا رہنے والا یہ جو شخص تھا جو پہنچا ہوا تھا نجف اشرف، اللہ جانے کیا ہوا، دل چلتے چلتے بند ہو گیا، سکتہ قلبی جسے کہتے ہیں، گرا اور زمین پر مر گیا. آیت اللہ شیرازی نے کہا کہ در حقیقت علی نے قبر اس کے لیے تیار کروائی تھی. اگر ویسے یہ مر جاتا تو کسی کے دل میں خیال نہ آتا، کیونکہ یہ گناہگار شخص بعد میں آیا تھا تو کون اسے علی کے حرم میں دفن کرے گا، نہ. لیکن امیر المومنین نے یہ اہتمام کیا ہے اس شخص کے لیے جو عباس کے مصائب کو سن کر ہدایت پا گیا تھا. ذرا اپنے آپ سے دل سے سوال کیجیے گا اور میں بھی سوال کروں. مجھے زندگی گزر گئی ابوالفضل عباس کے مصائب پڑھتے ہوئے، اور آپ کو زندگی گزر گئی عباس کے مصائب سنتے ہوئے، نوحہ کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے. کتنی مرتبہ، یعنی اب سوال یہ ہے، ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اور کتنا عرصہ لگے گا ہمیں اس ذکر کو سننے کے بعد ہدایت کو لینے کے لیے. یعنی اب کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ، اور خطیب کیا کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی اور ذاکر کیا بیان کر سکتا ہے. یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ عباس جب زمین پر تشریف لائے تو ہاتھ موجود نہیں تھے ابوالفضل عباس. اس سے زیادہ کون مصائب میں کہہ سکتا ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کو. پھر بھی ہدایت نصیب نہ ہو سکے تو پھر اسے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. سدائیں بلند ہو رہی ہیں آپ کی. بس وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں یہ خاص مولا نے اس کے لیے اہتمام کیا تھا اور اسے دفن کیا گیا جوار امیر المومنین میں. یہ اپنے اپنے خلوص کی بات ہوتی ہے، کون کس مقام کے ساتھ پہنچے امیر المومنین کے بارے میں. آپ کی زندگی اور گزری ہے، اب میں کہنا نہیں چاہتا، بہت سارے لوگ میرے سامنے موجود ہیں، کسی کی زندگی گزری ہے ایک خاص قسم کا وسیلہ گناہ کرتے ہوئے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ شرمائیے نہیں، آپ اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، اب تک تو تمہارا چہرہ ایسا تھا اب تم ایسے ہو. لوگوں کی فکر نہ کیجیے. اب تک تو تم جو ہے بڑے عجیب سے، اب تم نماز کے بڑے پابند ہو، کوئی فکر نہ کیجیے. اب تو کوئی مومنہ اگر سن رہی ہیں یہاں آواز جا رہی ہے میری، اب تک تو تمہیں کوئی حجاب نہیں تھا، تم حجاب کرنے لگی تو کیا ہو. نہ لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے امیر المومنین کے عشق میں، حسین ابن علی کے عشق میں، ابوالفضل عباس علیہ السلام کے عشق میں. لوگ کیا کہتے رہیں گے، میں نے کیا ہے حسین کی خاطر، وہ حسین مجھے سنبھالنے والا ہے. بس یہ کہہ کے انشاءاللہ آگے بڑھ جائیے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 40 پر میری روانگی ہے انشاءاللہ وینسڈے کو، آپ سب کی طرف سے انشاءاللہ زیارت پڑھیں گے. وہاں جا کر ابوالفضل عباس علیہ السلام کا حرم، اس میں خاص تاثیر ہے، جلالت ہے. آج بھی حضرت عباس کی قسم کھاتے ہوئے ہر شریف انسان کا کلیجہ کانپ جاتا ہے.
عباس نام ہی ایسا ہے. جب مجھے جانا ایک معصوم بچی تک، لیکن میں ایک صدقہ کے ذریعے سے جانا چاہتا ہوں ایک بھتیجی تک جو تماچے کھاتے ہوئے اپنے چچا کو پکارتی رہی تھی. محفل میں اس مجلس میں شروع سے ایک روحانیت کو آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، میں بھی محسوس کر رہا ہوں. جب سے ہمارے برادر محترم نے بی بی فضا سلام اللہ علیہ کا کلام پڑھا، پھر ہمارے عزیز بھائی نے عسکری بھائی نے شام غریبہ کے حوالے سے، خیموں کے حوالے سے کلام پڑھا، آپ پہلے سے گریہ فرما رہے تھے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں اختتام تک تقریباً پہنچ گیا ہوں. ابوالفضل عباس علیہ السلام کا روب اور جلال ایسا ہے اور بیویوں کے دل میں ڈھارس ایسی ہے عباس کی کہ جب عباس رخصت آخر کے لیے زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تھے تو بیوی نے فرمایا تھا کہ عباس میں سوچا کرتی تھی کہ کیا میرے بازوؤں میں کوئی رسیاں بھی باندھ سکتا ہے. عباس تم چلے گئے، عباس تو جا رہا ہے، زینب کو خبر ہو گئی کہ اب رسیاں بندھنے کا وقت قریب آ گیا. سید الشہداء نے جو مرثیہ پڑھا ہے ابوالفضل عباس کے لاشے پر، فرمایا عباس تیرے جانے سے کربلا میں انقلاب آ گیا. اب تک جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگا کریں گی، جو آنکھیں جاگا کرتی تھی وہ سویا کریں گی. یہ بیویوں کے دل کی کیفیت کا بیان ہے. لیکن عباس وفائے قربان ہو جائے ابوالفضل عباس پر. یہ وہ پیاسا 3 دن کا ہے کہ جو نہر سے پیاسا واپس پلٹ آیا. فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس، حسین کے بچوں کی پیاس. یہ جو پیاس کی بات ہے نا، یہ تو میں کہتا ہوں نا پیاس کی بات تو ابھی ہے نا، 3 دن کے پیاسے تھے. یہ تو شروع سے علی کی وصیت تھی. آپ جانتے ہیں امیر المومنین نے جب اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا تھا اور ام البنین کے گریے کی آواز بلند ہوئی تھی تو ام البنین کو بلا کر عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا اور وصیت فرمائی تھی 21 رمضان کو. فرمایا تھا لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین، اے عباس پانی نہ پینا اس سے پہلے کہ حسین کے بچے پانی. یہ تو بابا کی وصیت پر عمل کرنا تھا. جو عباس نے شام غریبہ نہیں شب عاشور کے لیے روایت ملتی ہے جب حسین نے چراغوں کو بجھا دیا تھا اور کہا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، چراغ روشن کیا تو اس وقت کئی اصحاب نے خطاب کیا. اس کے بعد حسین نے عباس کو دیکھ کر کہا عباس تم نہیں گئے، عباس تم نہیں. عباس اٹھے اور خیمے سے باہر جانے لگے. حسین نے کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا نجف کی طرف جا رہا ہوں اور بابا سے کہوں گا کیا اسی دن کے لیے میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا. یہ ہے علمدار زینب کا سہارا عباس، سکینہ کے دل کی ڈھارس عباس، آج ہر مومن اور ماتمی کے دل کا سہارا عباس. باب الحوائج، جس کی جو حاجت ہے وہ مانگ لے عباس کے صدقے میں. بس عباس سکینہ سے جدا ہو کر چلے. اس کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، عباس فرات پر رہ گئے نا، واپس نہیں آئے. ہر شہید کا لاشا حسین نے اٹھا لیا، عباس کا لاشا نہ اٹھایا. کہ مولا سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا میرا لاشا یہی چھوڑ دیجیے گا. اسی لیے اے عزاداروں ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے، عباس کا تابوت نہیں اٹھتا، عباس کا علم اٹھتا ہے. اس لیے کہ عباس کا لاشا اٹھایا نہیں جا سکا تھا، فقط عباس کا علم حسین نے اٹھایا. عباس کا آپ نے کہیں عباس کا تابوت نہیں دیکھا ہو، اس لیے کہ عباس کا لاشا فرات پر حسین نے چھوڑ دیا. اکبر کا تابوت ہے، حسین کا تابوت ہے، لیکن عباس کا تابوت نہیں ہے. یہ آج تک وفا ہے عباس کی حسین کے گھر سے. حسین علم لے کر چلے تو سب سے پہلے سکینہ نے دیکھا کہ علم آ گیا، علمدار نہ آیا. سکینہ عباس کو نہ دیکھ سکی، عباس فرات پر رہ گئے. اس کے بعد سکینہ کوفہ چلی گئی. تماچے لگتے رہے، عباس کو پکارا لیکن چچا کو دیکھا نہیں. سکینہ شام چلی گئی. شام میں زندان شام میں سکینہ رخصت ہو گئی. ہر بیوی واپس پلٹی لیکن سکینہ واپس نہ پلٹی. اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی عباس اور سکینہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. زینب واپس پلٹی قبر عباس پر، ام کلثوم واپس پلٹی لیکن سکینہ واپس نہیں پلٹی. سکینہ عباس کی قبر کو نہیں دیکھ سکی تھی. بس یہ جملہ آپ نے مجھ سے پہلے بھی سنا ہوا ہے.
سن کر اختتام تک پہنچا دوں گا. اب عباس اور سکینہ جدا ہو گئے نا, جب زینب بھی واپس پلٹی ہوں گی قبر عباس پر, مولانا مرزا اطہر صاحب ایک جملہ کہتے ہیں, جب چہلم قریب ہے نا, زینب چہلم پر کربلا پہنچی تھی, قبر حسین پر پہنچی, پھر قبر عباس پر پہنچی. قبر حسین پر یقیناً مصائب پڑے ہوں گے, لیکن جب اپنے سے بزرگ, حسین تو زینب کے بھی امام ہے, اپنے سے آپ کا تجربہ ہوگا, کسی بزرگ سے بات کر رہے ہو, بہت سی باتیں شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پاتے, جب اپنے برابر سے بات کر رہے تھے تو دل کا حال ہے وہ کہہ دیتے. زینب قبر حسین پر گئی ہوگی, اللہ جانے پتہ نہیں کچھ کہہ سکی نہ کہہ سکی, لیکن جب زینب عباس کی قبر پر پہنچی, اب کیا رہ گیا تھا بیان کرنے کا, بس اتنا کہا ہوگا, عباس وہ سکینہ جسے تو خیمے میں چھوڑ کر گیا تھا, وہ شام پہنچی تو شام سے واپس نہیں آ سکی. جدر لگا کاشف الکرب وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین, اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والا, اکشف کربی بحق اخیک الحسین, آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میرے غموں کو دور فرما دینا. جو جس غم میں, دنیا کے غم میں, خاندان کی وجہ سے, گھر والوں کے اعتبار سے, کسی جاب کے مسئلے میں, کوئی امیگریشن کے کوئی بھی مسئلہ ہو, عباس باب الحوائج ہے. جب وہ چاہیں تو پھر واقعہ اس طرح سے ملتا ہے. ایک شخص تھا, خواب میں ابوالفضل عباس علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ مولا میری حاجت ہے, میری حاجت پوری فرما دیں. ابوالفضل عباس علیہ السلام پہنچے رسول اللہ کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول, آپ میرے مولا حسین کے نانا ہیں, یہ حاجت جو شخص چاہتا ہے میرے پاس آئے میرے در پر, اس کی حاجت کو پورا فرما دیں. اب اس طرح سے ہوتا ہے کسی کا مقام ظاہر کرنا. حضور نے کہا اے عباس, اس وقت یہ حاجت یہ تقدیر میں نہیں ہے کہ یہ حاجت پوری ہو سکے. روایت میں ملتا ہے, آپ کو کئی فارسی کتابوں میں واقعہ ملے گا. عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول, آپ میرے مولا حسین, ان کے بھی نانا ہیں, ان کے بھی رسول ہیں, بس جو آپ کا حکم ہو جائے, لیکن پھر یہ میرے نام کے آگے سے باب الحوائج ہٹا دیجیے گا, اس لیے کہ جب تک میرے نام کے آگے باب الحوائج لکھا ہوا, لوگ آتے ہیں در پر میرے حاجتوں کو لے کر, انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ تقدیر میں لکھا ہے یا نہیں لکھا. وہ تو آتے ہیں میرے نام پر, یعنی عباس کے نام پر بھروسہ کرتے ہوئے, کون کیا مانگ لے اور پھر اسے کیا کچھ عطا نہ ہو جائے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر, یا کاشف الکرب وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین, یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین, یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا, إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها جلالے چل مجھے جانبارِ کربلا کے, کربلا لے چل مجھے, جانبارِ کربلا کے, کربلا لے چل مجھے. زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین, زبر دشت نینوا میرے
خدنگ قلزم وفا امیر لشکر حسین خدنگ ترکش قضا خدنگ ترکش قضا امیر لشکر حسین برنگ شاہ لافتہ امیر لشکر حسین جری دلیر با وفا امیر لشکر حسین وفا بہت معجزہ امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین بہادران صف شکن میں اس جری کے تذکرے دلاوران تیغ و زن میں اس جری کے تذکرے ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے اور رسول پاک کے چمن میں اس جری کے تذکرے غرور آل مصطفیٰ امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین حسین کا خی بھی ہے حسین کا غلام بھی حسین کی سپر بھی ہے تبر بھی ہے حسام بھی حسین کی زرا بھی ہے اما بھی ہے سہام بھی حسین حکم دے اگر تو شعر سے کلام بھی وگر نواف کجا کجا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین حسین اذن دیں اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے ابھی رات و شام کو ابھی حلب کو دیکھ لے ابھی ابھی یہ کوفیان بے ادب کو دیکھ لے اور مقابلہ جو آ پڑے تو کل عرب کو دیکھ لے مثال شاہ لافتہ امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہونا دیر بس کرے گا تاب اگر مقام میرے لشکر حسین زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین
محمد وآل محمد صلوات حسین
आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया चादर भी छिन गई है मैं भी जल गए हैं तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया चादर भी छिन गई है मैं भी जल गए हैं तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया सुन मेरी इल्तिजा तू बात है कहाँ तू जालिम निदा को जीने इसे रोक बाबा तू शबीर के गले पे सर पे चला रहा है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया सुन मेरी इल्तिजा तू बात है कहाँ तू जालिम निदा को जीने इसे रोक बाबा तू शबीर के गले पे सर पे चला रहा है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया चादर भी छिन गई है मैं भी जल गए हैं तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया हमें बड़ी भाई कहती हजार जारी मैदान करबला में ये कैसी रात आई रहते रही हूँ मैं बरता रो रही हूँ तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं
दुआ है दरिया पे गया है मेरे सर पे जुल्मतों का छाया छा गया है मैं मुंह में आके जालिम चूल्हा जला रहा है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया चादर भी चिर गई है मैंने भी जल गए हैं तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया सब पढ़ो। तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया जमील लिख रहा जो रो के कह रहा जो आनंद फातिमा का एक अपने रह गया जो थी प्यासों की ये सजा थी तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया सब पढ़ो। तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया तेरा आलम आ गया है तू नहीं आया जमील लिख रहा जो रो के कह रहा जो फरीजंद फातिमा का एक अपने रह गया जो प्यासों की ये सजा थी तू नहीं आया और मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वाला जद्दिका वाबी अस्सलाम वालेकुम वाला उम्मिका वाखी अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन अस्सलाम वालेकुम जुमला शुहदाए करबला वसीरान कूफा व शाम बिलखुसूस सानिया ज़हरा बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुईन अद-दुअफा वल फुकरा अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस अस्सलामु अलैका या नीस अन-नफूस अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस सुल्तान अरब वल अजम अली इब्न मूसी रज़ा बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र व ज़मान अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस व जान सय्यदी अजलल्लाहु तआला फरजक वसहलल्लाहु तआला मखरजक ज़ुहूरक वजअलना मिन आबानिक व अंसारिक व मुहिब्बिक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू